جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا غیر معصوم دنیا میں مجھے ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے ساری زیارتیں، ہو سکتا کہیں کچھ اور آیا ہو، میں دعوے دار نہیں ہوں کہ میں نے منسوب روایات جتنی معصومین سے سب دیکھ ڈالی، آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجیے گا آئندہ کے لیے، لیکن میری نگاہ میں ابھی تک معصومین کی دنیا کے علاوہ غیر معصوم کا ساتھ تذکرہ اس طرح سے نہیں آیا ہے جیسا زیارت وارث میں ہے۔ بڑے گھر کی عورت کسی غریب گھر میں آتی ہے تو ناز کرتی ہے، نخرے کرتی ہے، مگر خدیجہ بالکل اس طرح اس گھر میں تھی جیسے کوئی کنیز اپنے آقا کے گھر میں ہو۔ حضور دن بھر کی مصیبتوں کے بعد شام کو گھر آتے تھے تو زبان سے دلجوئی کرنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی دلجوئی تھی کہ ہم جوان جوڑے جو ہیں دنیا میں اس وقت، ہم اپنی اپنی فکر میں ہیں، ایک دوسرے کی فکر میں نہیں ہیں، مگر یہ اللہ نے اس جوڑے کو وجود میں لا کے اعلان کیا کہ ہم ان کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کرتے ہیں اور انس پیدا کرتے ہیں۔ تھکا ہوا مرد گھر میں آئے تو حضرت زہرا کی طرح، حضرت خدیجہ کی طرح پہلے اس کو سکون پہنچاؤ، اس کے بعد اپنے مسائل اس کے سامنے رکھو۔ آج ہمارا روش یہ ہو گئی ہے کہ عورت گھر میں بچے ستا رہے ہیں اور مسائل ہیں، گیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دسیوں مسائل ہے، شوہر نہیں پہنچ پایا تو دروازے ہی سے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ باہر سے کہاں کہاں مصیبتیں اٹھا کے پٹ کے آیا، گرمی سے آیا، پیاسا آیا، بھوکا آیا۔ تو میں یہیں پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے جوان بیٹے بیٹیوں سے جو اس وقت لڑے چلے جا رہے ہیں اور گھر توڑے چلے جا رہے ہیں ان سے کہوں گا کچھ خدیجہ سے سیکھو، کچھ پیغمبر سے سیکھو، کچھ علی سے سیکھو، کچھ فاطمہ زہرا سے سیکھو۔ اللہ گھر جوڑنے کو پسند کرتا ہے، گھر توڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور توڑنے کا سبب خود غرضی اپنی پوری کرانا، دوسرے کا خیال تم رکھ کے جیو، دوسرا تمہارا خیال رکھ کے جیے گا تو یہ گھر جنت بن جائے گا۔ دیکھیے یہ گھر کتنے قیمتی ہیں، مجھے تو کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا، شاذ و نادر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی معصوم دنیا میں یا ان کے ارد گرد بسنے والوں میں طلاق دکھائی دے مجھے۔ یعنی ایک مرتبہ رشتہ جڑ گیا تو جڑا رہے گا، اب ایک دوسرے کو برداشت کرو اور اس رشتے کو میٹھا بنائے رکھو۔ کہ آج ہمارے درمیان طلاق پھیلی چلی جا رہی ہے، ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں خدیجہ کون تھی، سیدہ کون تھی، علی کون تھے، فاطمہ زہرا کون تھی، پیغمبر کا کیا مزاج تھا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے زندگی بسر کی، ایک دوسرے کو غم نہ اٹھانے دیا۔ پیغمبر ان ساری مصیبتوں میں خدیجہ کی دلجوئی کر رہے ہیں اور خدیجہ ان ساری مصیبتوں میں اپنے شریک حیات کی دلجوئی کر رہی ہیں، مگر خدیجہ جب دنیا سے چلی گئی سکون پیغمبر سے چھن جاتا۔ آئیں ام سلمہ، آئیں ماریہ قبطیہ، آئیں دوسری خواتین جو پیغمبر کی مخلص تھیں، محب تھیں، فرمائشیں کرنے والی نہیں تھیں، سادہ مزاج تھیں، تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والی تھیں، بڑے گھر کے ہونے کا تانا دینے والی نہیں تھیں، اپنی خوبصورتی اور جوانی کا تانا دینے والی نہیں تھیں۔ یہ تانے شوہر کے دل کو، کلیجے کو چھلنی کر دیتے ہیں، چاہے شوہر بیوی کو تانے دے اور چاہے بیوی شوہر کو تانے دے۔ ان تانوں سے ہمیں ایک دوسرے کو بالکل بچنا چاہیے، نہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنی سسرال کے بزرگوں اور بچوں کو کچھ عیب نکالیں اور نہ سسرال، ہم میں سب میں عیب ہیں، مگر ہمارا کام ان عیبوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور نبھانا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو طنز کر کے زندگی تلخ کر دینا، توہین کرنا، دل توڑ دینا۔ بات مشہور ہے کہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو لاکھ جوڑیے مگر اس پہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے شیشوں کو مجروح نہ کیجیے، محبت کے ساتھ برتاؤ کیجیے، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیے۔ احسان ہے، احسان ہے تنظیم